بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سیکھ رہے تھے ہم کہ تعلقات کو نبھانا کیسے کہتے ہیں اور جھگڑوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ جھگڑے نہ کریں، اس میں نقصانات ہیں. پھر اللہ کے نبی نے احادیث میں جو نقصانات بتائے وہ آپ کے سامنے آئے تھے. دوسری بات یہ آئی تھی کہ ناحق جھگڑے یہ تو بالکل ہی نہ کریں. اگر ناحق جھگڑے ہوں گے تو کیا کیا نقصانات ہوں گے وہ سامنے آئے تھے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ ترغیب دی ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے حتی الامکان کوشش یہ کرو کہ اپنے حق کے لیے بھی نہ جھگڑو. اپنے حق کے لیے بھی جہاں تک ممکن ہو کہ اپنے حق کے لیے بھی انسان نہ جھگڑے. لڑائی جھگڑوں فتنہ فساد سے بچنے کے خاطر اپنے حق کو چھوڑ دینا، ایثار کر دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے. اور اگر ہم اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھیں، کچھ دے کر اپنا کچھ حق چھوڑ کر ہم بہت کچھ لے سکتے. دنیاوی امور میں بھی تو آپ اس پر عمل کرتے ہیں کہ کچھ دے کر بہت کچھ لینا کامیابی سمجھتے ہیں. اسی طریقے پر اپنا حق چھوڑ کر آپ اپنی آخرت کے بہت بڑے بڑے مسائل حل کروا سکتے. تو کیا پتہ چلا کہ اگر ہم حق پر ہوتے ہوئے نہیں لڑ رہے اور اپنا حق چھوڑ رہے تو دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں نقصان ہوا، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے فائدے چھپے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اب وہ ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں. اگر ہم نے 1 لاکھ کا جھگڑا، 2 لاکھ کا جھگڑا، ایک پلاٹ کا جھگڑا، ایک گاڑی کا جھگڑا، میراث کا جھگڑا چھوڑ دیا تو ملے گا کیا؟ اچھا، اس میں ہم نے یہ کہا حتی الامکان، ایسا نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کی تعلیمات ہے. ورنہ ہمارا دین فطرت ہے، وہ اس کو کوئی فرض واجب نہیں کہتا. فرض واجب کہتا تو پھر عدالتیں کس لیے ہیں؟ عدالتی نظام کس لیے؟ شریعت میں اس کی بھی تو احکام ہے. یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کی باتیں، اور یہ چیزوں کو سننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا سا اس چیز سے نکلیں. ہر چیز دنیا نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں ایک سوچ ہوتی ہے مفادی، ایک ہوتی ہے معادی. معاد کا مطلب ہے آخرت والی سوچ. انسان یہ بھی سوچ لے کہ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ تاجر کیا کرتا ہے؟ تاجر بسا اوقات بعض فیصلے ایسے کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے، لیکن وہ چھوٹے نقصان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے اس کو بہت بڑے بڑے فائدے حاصل کر. یہ جو تشہیر کے اوپر لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں تو دیکھنے میں کیا نظر آ رہا ہے کہ نقصان کر رہے ہیں، لیکن وہ نقصان نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے بعد اس کے پیچھے جو ہے فائدے چھپے ہوئے ہیں. ایسے بھائیوں، کچھ چھوٹے چھوٹے دنیا کے جھگڑے ہیں، انسان کوشش کر لے، اللہ سے مانگ لے، اور ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے اندر اگر انسان ایثار سیکھ لے تو پھر جو ہے کیا ہوگا؟ اب وہ دیکھیے آپ کیا ہوگا. حق کے مطالبے میں نرمی کر کے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت مل سکتی. ایسے لوگوں کے لیے حضور رحمت کی دعا کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر جو فروخت کرنے، خریدنے اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے اور وصول کرنے میں نرمی اختیار کرے. کتنی ساری باتیں آ گئی. فروخت کرنے، خریدنے، کبھی آپ کا حق بنتا ہے کسی کے اوپر، تھوڑی سی چشم پوشی کر لی، نرمی کر لی،
حق وصول کرنے میں نرمی کر لی تو کیا مل گیا؟ حضور کی دعا مل گئی. آج کسی بڑے بزرگ کی دعا مل جائے انسان کتنا خوش ہوتا ہے. اور دعا بھی کیا؟ دعائے رحمت. تو یہ کس پہ ملے گا؟ کہ اپنا حق چھوڑ دینا. حق بنتا تھا آپ کہ آپ اس سے کہ نہیں جناب آپ نے آج پیمنٹ کا وعدہ کیا تھا آپ کو دینی ہے آج, لیکن کیا کیا؟ اپنا اس حق وصول کرنے میں تھوڑی نرمی اختیار کر لی. اور پیچھے سوچ کیا تھی؟ پیچھے سوچ کیا تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت چاہیے. ایسی دیکھیے حدیث میں آتا ہے برا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آپ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لے سکتے. ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتے. میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ حلم, بردباری, درگزر کا رویہ اختیار کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم سب کو جو شکوے ہوتے ہیں نا آج کل یہی ہوتے ہیں, میں صحیح ہوں, میرے فلاں جو ہے وہ میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا کیا وہ ہمارے. یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کو گرم راکھ پھونکاتے ہو, ان کے منہ میں تم گرم راکھ ڈال رہے ہو, اور تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد ہوگی, نصرت ہوگی. میرے بھائیوں کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں کہ بھئی کب تک ہم یوں کریں, اور جو ان کی ایذا اور شر سے تمہارا محافظ ہے جب تک اس صفت پر تم قائم رہو گے. معلوم ہوا حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دینا. اب آدمی کے ساتھ رشتہ داروں میں کسی نے برا کیا, حق بنتا ہے کہ آپ بھی اتنا, یعنی اگر آپ اجازت دیکھیں تو شریعت اجازت دیتی ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. جتنا تمہارے ساتھ برا ہوا ہے اجازت ہے تم کو, تم اتنا برا کر سکتے ہو. لیکن کیا کہا؟ لیکن اگر تم یہ والی تعلیمات پہ چلو گے تو آسمانی مددیں تمہارے ساتھ ہو جائیں گی. تو کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. کچھ دنوں ابھی میں پہلے گھر میں حدیث پڑھ رہا تھا تو 2 حدیثیں آئیں سامنے. ایک حدیث یہ آئی, اس کو نوٹ کریں, ایک حدیث یہ آئی کہ بزار کی روایت ہے, حدیث شریف میں یوں آیا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا حساب کتاب آسان کریں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث میں آیا وہ لوگ ہوں گے جو نہ دینے والوں کو دیتے ہوں گے, اور ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے ہوں گے, اور قطع تعلق کرنے والوں کو, رشتے توڑنے والوں کے ساتھ رشتے جوڑتے ہوں. آپ ذرا تصور کریے, پہلا جملہ کیا کہا؟ جن کے اندر 3 خوبیاں ہوں. پہلے جو آپ کو نہیں دیتے آپ ان کو دیں. کیا دیں؟ صرف پیسہ نہیں, عزت, اہمیت, یہ بھی بہت ساری چیزیں. بہت مشکل ترین سبق ہے. جو لوگ دل سے اچھے نہیں لگتے, اور دل سے اچھے جو نہیں لگتے, کیوں نہیں لگتے؟ یقیناً وہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ سوائے اللہ کی توفیق اور مدد کے اتنے اونچے اخلاق ملنا آسان نہیں. ہاں, جو محتاج بن کے اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کو دے دیں گے. 3 صفتیں, جو نہ دے اس کو دینا. اب میں نے عرض کیا اس کو عام کریں, کیا نہ دے, کیا نہ دے, آپ کو اہمیت نہ دے. کیسے نہ دے؟ آپ کو نہیں بلایا اپنی شادی میں, سب کو بلایا, آپ کو نہیں بلایا. کیا نہیں دی؟ اہمیت نہیں دی. آپ بلا لیں, اللہ, پہاڑ لگے گا ایسے شخص کو بلانا. پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلانا آسان, لیکن اپنی آخرت کے لیے. کس بات کے لیے؟ کہ حساب کتاب میں نہیں دے سکتا. ہم میں سے کس کی ہمت ہے کہ اللہ اس کا کھاتا کھول دے اور اس کا حساب کتاب سامنے لے لے؟ کون حساب کتاب دے سکتا؟ اس لیے بھائیو حساب کتاب وہ چیز جب سامنے, اس لیے میں نے کہا آخرت کی سوچ, بڑے بڑے مسئلے دنیا انسان کو بہت اچھا انسان بنا دیتے. تو نہ دینے والوں کو دینا.
آپ کو کھلاتا نہیں ہے اس کو کھلانا، آپ کو وقت نہیں دیتا اس کو وقت دینا، آپ کے کام نہیں آتا اس کے کام آنا، آپ کو عزت نہیں دیتا اس کو عزت دینا، ایک بات. اور ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا، یعنی بدلے والی سوچ جن لوگوں میں نہ ہو. کن لوگوں کا حساب کتاب کل قیامت میں آسان ہوگا؟ جن کی سوچ بدلے والی نہ ہو. انہوں نے بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، انہوں نے بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا. انتقامی کاروائی، انتقامی سوچ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان سب کی ایک بات بتاؤں کہ حدیث میں کیا آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فلیعفوا ولیصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو. تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے، تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے. کیا پتہ چلا، اگر آخرت کی معافی لینی ہے تو دنیا میں معاف کرنا پڑے گا، دنیا میں درگزر کرنا پڑے گا. ایک حدیث یہ، دوسری لکھیں. ایک دوسری حدیث سامنے آئی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ ایک مومن کو بلائیں گے، اور مومن کو بلا کے اللہ اس سے کہیں گے تو نے فلاں وقت ایسے یہ گناہ کیا، تو نے یوں کیا، تو نے یوں کیا، تو نے یوں کیا، چل میں ستاری کرتا ہوں، میں تم پہ پردہ ڈالتا ہوں، میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں. اس حدیث کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے، میں حیران ہوا، جو لوگوں کی غیبت نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہوں. تو بہت آسان سا اصول ہمارے سامنے آ گیا. ہم یہ چل رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنا حق چھوڑ کر بہت کچھ لے سکتے ہیں. ہم حضور کی دعا لے سکتے ہیں، ہم آسمانی مدد لے سکتے ہیں، اور ہم آجائی مغفرت لے سکتے ہیں. اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ کی قسم ہے بہت مشکل کام. ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی تربیت نہیں ہے، اخلاق جن کے پاس نہیں ہے، ہم جو ہے بحیثیت اخلاق جو ہے فقیر ہیں، فقیر. تو اتنے، یہ تو بڑی اونچی چیز ہے. میں کچھ دنوں پہلے ہی میں نے کہا اللہ اکبر، یہ اصل میں ایثار کہلاتا ہے. اور جب حب جاہ اور حب مال کے ساتھ ایثار کوئی کر نہیں سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے قرآن میں جو صحابہ کی صفت بیان کی تو پہلے یہ بات بیان کی، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. اتنے زبردست سینے کے، ان کے سینے اتنے زبردست ہیں، اگر ان کے ساتھیوں کو کچھ دیا جا رہا ہو تو یہ دل سے بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس کو دیا جا رہا ہے ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. اب مجھے بتائیے، جس کے دل کی یہ کیفیت ہو اس کے لیے ایثار کیا مشکل ہے؟ جس کے دل میں یہ تقاضا ہی نہیں پیدا ہوتا یہ مجھے ملنا چاہیے، اس کے لیے کیا مشکل ہے ایثار کرنا؟ مشکل ان لوگوں کے لیے ایثار ہے جن کے اندر مالی مفاد، چیزیں بیٹھی ہوئی ہوں، جاہ بیٹھی ہوئی ہو، ناکیں اونچی ہوں، باتیں جلدی بری لگتی ہوں، ان کے لیے یہ چیزیں، یہ سبق بڑا مشکل ہے. بہرحال اللہ سے مانگیں، اللہ پاک ہمیں بھی عطا کر دے، آپ کو بھی عطا کر دے، اللہ ہم سب کے لیے یہ پاکیزہ اخلاق آسان کر دے. دو حدیثیں عجیب آئیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں مغفرت ہو، حساب کتاب آسان ہو، تو حدیث سے پتہ چلا اس کی 3 عادتیں اپنائے، اور ان 3 عادتوں کا خلاصہ یہی ہے، حق چھوڑنا. اور دوسری بات ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ ستاری کا معاملہ کرے، اللہ عیبوں پہ پردہ ڈال دے، تو اس میں بھی یہی عادتیں آئیں کہ دنیا کے اندر لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈال. کسی وقت میں کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا، اس کے عیب پہ پردہ ڈالے. زندگی میں ایسے موقع بھائیوں بہت آتے ہیں. اللہ پاک، ہم تو بڑے عجیب قسم کے انسان ہیں نا، اللہ ہمیں توفیق دے دے. بہت مواقع آتے ہیں کہ کسی کی عزت ہمارے ہاتھوں میں ہوتی. اب ہم اس وقت اپنی اس کی عزت، اور ہوتا بھی وہ شخص وہ ہے جس نے پچھلی زندگی میں ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہوتا، اور اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ موقع ہوتا ہے اپنی آخرت حاصل کرنے کا، اور یہ موقع ہوتا ہے، اس موقع پر آدمی رک جائے کہ ٹھیک ہے یہ موقع ہے، میں چاہوں تو میں اس کو ذلیل کر دوں سب کے سامنے، آج اس کی غلطیاں کھول دوں، لیکن اس موقع پر جو رک جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کل قیامت میں ایسے شخص کی ستاری اللہ فرمائیں گے، ایسے شخص کے عیبوں پہ اللہ پردہ ڈالیں گے. تو بھائیوں اپنے پاس رکھنے چاہیے ایسے اعمال، ورنہ آخرت میں بڑا مشکل ہو جائے گا.
ہم میں سے جس کا پردہ اللہ کھول دے ہمارا کیا ہوگا؟ تو دو اہم چیزیں سامنے آئیں. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کی نصرت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو گئے، ذلیل نہیں ہوئے، اللہ پاک کی مدد ساتھ ہو جاتی. دو باتیں. تیسری بات، حق کے مطالبے میں نرمی کر کے ہم اپنی بخشش کروا سکتے. ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو بخش دیا. اس کی کس عادت کی وجہ سے؟ کہ وہ جب فروخت کرتا تھا، خریدتا تھا، اور جب لوگوں سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا تھا تو نرمی سے پیش آتا تھا. اس کی صفت کیا تھی؟ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنا. کسی کو مہلت دینی ہے مہلت دے دی، کسی سے چشم پوشی کرنی، کسی کو درگزر کر دیا، کسی کو معاف کر دیا، کسی کو تھوڑا سی سہولت دے دی. تو اللہ پاک جو ہے ایسے شخص کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے. دوسری طرف سے لے لی، یہ دو تین حدیثیں ہمارے سامنے آ گئیں. اور میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہم جو چل رہے تھے وہ کیا بات تھی کہ جھگڑنا نہیں ہے، جھگڑنے میں یہ نقصانات ہیں، اور ناحق نہیں جھگڑنا ہے، ناحق جھگڑنے کے بہت نقصانات ہیں. اور یہ تیسرا اعلیٰ درجے کا سبق کہ انسان حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے اور نہ جھگڑے اور معاف کر دے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہیں حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی رحمت کی دعا ملے گی، کہیں حدیث میں آ رہا ہے آسمانی مددیں اس کے ساتھ ہو جائیں گی، کہیں حدیث میں آ رہا ہے قیامت میں حساب کتاب آسان ہو جائے گا، اور کہیں حدیث میں آ رہا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ پاک ستاری کریں گے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے، اور اللہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے.